وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 192 سے لے کر کے آیت نمبر 227 تک 35 آیات کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مشرکین مکہ کے دو قسم کے جو اعتراضات تھے یا تحفظات تھے ان کا رد فرمایا ہے۔ مشرکین مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خیال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے یہاں پر اس رکوع میں ان دونوں نسبتوں کی تردید کی ہے۔ پہلی نسبت کی تردید کیسے کی ہے اس کو ذرا سمجھیے۔ اس سے پہلے آپ کاہن اور شاعر کی بات کو سمجھیں۔ کاہن کس کو کہتے ہیں؟ کاہن کہتے ہیں اس آدمی کو جو جنات سے مدد لے کر کے لوگوں کو خبریں دے، اس کو کاہن کہتے ہیں۔ اور شاعر کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنے تخیلات کو، اپنے تصورات کو، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو اپنے ہی انداز میں بیان کرے، اس کو شاعر کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس بات کی بالکل نفی فرمائی ہے۔ کس بات کی؟ کہ لوگ آپ کو کاہن کہتے تھے، قرآن کہتا ہے آپ کاہن نہیں ہیں۔ ولا بقول کاہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن نہیں تھے۔ یہ قرآن کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، آپ شاعر بھی نہیں ہیں، کسی شاعر کی بات نہیں ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تطہیر اور جو تزکیہ ہے اس کو بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک تھے، کیونکہ آپ معصوم ہیں، اور آپ معصوم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح کے کسی بھی عیب میں مبتلا نہیں کیا جو کہ آپ کے منصب نبوت کے حوالے سے کسی طرح کی بھی قدغن لگاتا ہو، یا آپ کے منصب نبوت پر کسی طرح کی بھی کوئی آنچ آتی ہو جس سے۔ چنانچہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی ربوبیت کو بیان کیا ہے کہ میں رب العالمین ہوں۔ نمبر 2، اس کلام کے لانے والے جبرائیل امین کے منصب کو بیان کیا ہے کہ وہ روح الامین ہے۔ نمبر 3، یہ کلام جس سینہ اطہر میں اتارا گیا ہے اس سینہ اطہر کی یہاں پر تعریف کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سینہ ہی ہے جس میں اللہ کا کلام جبرائیل امین لے کر آئے اور آ کر کے رکھا یا اتارا یا آپ کے دل میں ڈالا۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ محبوب، یہ جو کہانت والی بات ہے جو لوگ آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ آپ کسی جن سے یا جنات سے مدد لے کر کے لوگوں کو خبریں سناتے ہیں، فرمایا جنات تو یہ یعنی کاہن جو ہوتے ہیں وہ ان جنات سے کام لیتے ہیں جو شیاطین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور شیاطین تو آتے ہی ان کے پاس ہیں جو ناپاک ہوتے ہیں،
جو گمراہ ہوتے ہیں، جو اللہ سے برگشتہ ہوتے ہیں، اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ تو اللہ کے راستے کی طرف تعلیم دینے والے ہیں، آپ تو اللہ کے راستے کی طرف بلانے والے ہیں، آپ تو ہدایت کے منبع اور مرکز ہیں، تو آپ کے پاس شیطان کیسے آ سکتا ہے؟ یا شیطان سے آپ کچھ کیسے لے سکتے ہیں؟ شیطان کی بات آپ کیسے جو ہے وہ قبول کر سکتے ہیں اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں؟ اس لیے آپ ہرگز کائن نہیں ہیں۔ دیکھیے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ قرآن پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے۔ عالم جہاں کو کہتے ہیں، دنیا بھر میں ہزاروں جہان ہیں، ایک جہان نہیں، ہزاروں جہان ہیں۔ یہ بڑے بڑے جو جہان ہیں ان میں عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم محشر ہے، یہ بڑے بڑے جہان ہیں۔ لیکن کچھ ایسے جہان بھی ہیں کہ جو ہر مخلوق کی اپنی ذات کے اعتبار سے الگ ایک جہان ہے، یعنی دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ہر مخلوق ایک الگ جہان ہے۔ اس لحاظ سے اگر مخلوقات کی تعداد کو دیکھا جائے تو بعض حضرات کے نزدیک دنیا بھر میں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعداد 70,000 سے زیادہ اللہ کی مخلوقات ہیں، اور ان مخلوقات سے مراد کیا ہے؟ انسان ایک مخلوق ہے، اس کی تعداد نہیں، انسان ایک مخلوق ہے، فرشتے ایک مخلوق ہے، تعداد نہیں، ورنہ تعداد تو فرشتوں کی ایسی ہے کہ اللہ کے عرش کے گرد، حدیث میں آتا ہے اللہ کے عرش کے گرد 70,000 فرشتے دن کو، 70,000 فرشتے رات کو طواف کرتے ہیں، اور جن فرشتوں کو ایک دفعہ طواف کا موقع مل گیا قیامت تک دوبارہ ان کو موقع نہیں ملے گا۔ ہزاروں لاکھوں سال بیت چکے اس کائنات کو بنے ہوئے، فرشتوں کو بنائے ہوئے، اور پتہ نہیں آنے والے وقتوں میں کتنے سال باقی ہیں۔ ایک فرشتے کو ایک دفعہ موقع مل گیا دوبارہ نہیں ملے گا، اور دن اور رات میں کتنے فرشتے طواف کر رہے ہیں؟ 1,40,000 دن رات 24 گھنٹے میں طواف کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، سال کے 365 دن، اور پھر یہ سال صدیوں پر محیط، صدی اور صدی پھر کئی صدیوں پر محیط، اور پھر وہ ہزاروں سال، پھر وہ لاکھوں سال، پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا اس کائنات کو بنے ہوئے۔ فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آ سکتی، یعنی اتنی تعداد ہے فرشتوں کی، لیکن وہ فرشتے ایک مخلوق ہیں، انسان ایک مخلوق ہے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں لوگ دنیا سے چلے گئے، اربوں موجود ہیں، اربوں شاید دنیا میں پیدا ہونے ہیں، لیکن سارے ایک مخلوق ہیں۔ ایک مخلوق وہ دو گئے، ایسے ہی جنات ایک مخلوق ہے۔ تو اس طرح کی جو مخلوقات ہیں ان کی تعداد 70,000 سے زائد کی ہے، تو ہر مخلوق ایک جہان ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ جتنے جہان ہیں نا، ان جہانوں کے پروردگار، ان جہانوں کے پالنے والے، ان جہانوں کے پالنسار کی طرف سے یہ قرآن نازل کیا گیا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے۔ وہ فرشتہ کون ہے؟ سورہ تکویر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کا تعارف کروایا ہے، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ، یہ کلام، یہ بات لے کر آئے ہیں کون؟ رسول کریم، ایک برگزیدہ پیغام رساں۔ رسول پیغام رساں کو بنیادی طور پہ کہتے ہیں، ایک کریم، ایک برگزیدہ، ایک نہایت ہی نیک صفت پیغام رساں اس کلام کو لے کر آیا ہے۔ وہ پیغام رسان کون ہے؟ ذی قوتن، بڑی قوت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ اتنی طاقت، اتنی قوت ہے کہ اگر وہ صرف اپنا ایک پر یوں کر کے اس جہان میں مار دے تو جہان سارا کا سارا غرق ہو جائے، اور اس کا ایک پر نہیں ہے، 600 پر ہے۔ وہ ایک پر کھولے تو زمین و آسمان اس کے اندر سما جائے۔ ذی قوتن، بڑی قوت والا ہے، عند ذی العرش، عرش والے کے ہاں۔ مخلوق تو اس کی قوت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قوت ہے، یعنی اللہ نے اس کو بڑی قوت والا بنایا۔ یا عند ذی العرش کا معنی یہ ہے کہ جتنے فرشتے ہیں ان سب میں مقرب ترین فرشتے وہ ہیں کہ جو عرش کے گرد موجود ہیں،
عرش کے گرد موجود، وہ مقرب فرشتے ہیں، اور ان مقربین میں سے بھی اعلیٰ ترین تقرب کے حامل 4 فرشتے ہیں۔ ان 4 میں سے جو سب سے بڑا فرشتہ ہے اس کو جبرائیل امین کہتے ہیں۔ انہ لقول رسول کریم، وہ برگزیدہ جو ہے وہ پیغام رساں کی طرف سے یہ کلام، یا پیغام رساں یہ کلام لے کر آیا ہے۔ آگے ذی قوت عند ذی العرش مکین، اس کا ٹھکانہ عرش پہ ہے، بڑی قوت والا ہے، عرش پہ اس کا ٹھکانہ ہے۔ مطاع ثم امین، اللہ اکبر۔ 2 صفتیں اور فرمایا ایک صفت یہ ہے وہ مطاع ہے، یعنی مطاع اس کو کہتے ہیں کہ جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ عرش کے قریب جتنے فرشتے ہیں، ظاہر ہے وہی فرشتے ہیں جو پورے دیکھیں، ایک ملائے اعلیٰ کے، ایک ملائے اسفل کے فرشتے ہیں، ایک بلند درجے کے فرشتے ہیں، ایک وہ فرشتے ہیں کہ جو دنیاوی نظام میں آگے مامور ہیں۔ جو ملائے اعلیٰ کے فرشتے ہیں نا، ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جو بڑے اور اونچے درجے کے فرشتے ہیں نا، وہ سارے کے سارے مطیع اور فرمانبردار ہیں اس فرشتے کے۔ مطاعن، یہ اطاعت کیا جانے والا ہے، یعنی اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ کون اطاعت کرنے والا ہے؟ وہاں پر جو عرش کے پاس رہنے والے ہیں وہ اطاعت کرنے والے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ امین، یہ امانت دار ہے۔ یہ کون ہے؟ قرآن پاک نے کہا ہے نزل بہ الروح الامین، بہ الروح الامین، اس قرآن کو لے کر آنے والا فرشتہ امانت دار ہے، اور وہی اس کو لے کر آیا ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اور ایسا نہیں ہے کہ اتارا ہے کسی تختی میں، اتارا ہے کسی لوح میں، اتارا ہے کسی ورق میں، اور وہ ورق راستے میں آ کر کے کہیں خدا نخواستہ گم ہو گیا، کسی اور کے پاس چلا گیا اور اڑا کر کے کہیں اور چلا گیا۔ نہیں، یہ فرشتہ اس پیغام کو لے کر آیا ہے علی قلبی کا، آپ کے دل پر۔ کس کے دل پر؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل میں فرشتے نے اس کو القاء کیا ہے تاکہ آپ لتکون من المنذرین، لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر کا جو سب سے بڑا منصب ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی ذات سے متعارف کروا کر اس کا خوف لوگوں کے دل میں بٹھانا، اللہ کا خوف لوگوں کے دل میں۔ اور یہ بات میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کا خوف بٹھانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ اللہ سے ایسا ڈرانا کہ اللہ کوئی ڈراؤنی چیز، کوئی ڈراؤنی ہستی ہے؟ نہیں بھائی، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے خوف بٹھانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا ڈر لوگوں کے دل میں پیدا ہو جائے۔ اللہ کی ناراضگی کا ڈر لوگوں کے دل میں، اور جب بندے کے دل میں اللہ کی ناراضگی کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو پھر بندہ گناہوں اور نافرمانیوں اور اللہ کی منہیات اور اللہ کی طرف سے روکی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ بلسان عربی مبین، یہ قرآن ایسا القاء ہوا ہے کہ فصیح عربی زبان میں اس کو نازل کیا گیا ہے۔ اچھا یہ بات ذرا سمجھیے، قرآن پاک نے اس بات کو کیوں کہا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس قرآن کے اولین مخاطب کون ہیں؟ عرب۔ کون ہے؟ عرب۔ اور یہ وہ عرب ہیں جو اس زمانے میں عربی کے اصل وارث تھے، عربی زبان کے اصل۔ تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن تمہاری زبان میں نازل ہوا ہے، تمہیں تو گلہ ہی کوئی نہیں ہونا چاہیے، تمہیں تو شکوہ ہی کوئی نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری اپنی زبان میں نازل ہوا، تمہارے لیے سمجھنا آسان ہے، تمہارے لیے اس سے نصیحت حاصل کرنا آسان ہے، تمہارے لیے پیغام کو قبول کرنا آسان ہے۔ لیکن حقیقت بات یہ کہ یہ اتنے بدبخت تھے کہ یہ اس کو پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اللہ پاک نے ایک اور قرآن پاک کی صفت بیان فرمائی، فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہ جو قرآن ہے اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں بھی ہے۔ کیا معنی؟ اس کے 2 مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ اس قرآن کی پیشن گوئی ہم نے پچھلی کتابوں میں کر دی تھی کہ ہم آخری نبی کو ایسی مبارک، فصیح اور بلیغ کتاب دیں گے کہ جس کے ایک ایک لفظ میں معانی کا ایک سمندر چھپا ہوگا۔ ہم ایسی کتاب اس آخری نبی کو دیں گے، اور وہی کتاب ملی جس کا کوئی مقابلہ آج پہلے بھی نہیں کر سکا، آج بھی نہیں کر سکتا۔ ایک مفہوم تو یہی ہے کہ اس قرآن کی پیشن گوئی پہلی کتابوں میں موجود تھی۔ دوسرا اس کا ایک اور معنی ہے، اور وہ یہ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اس قرآن کے اصول پہلی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔
کیا مطلب؟ یہ قرآن دعوت توحید دیتا ہے تو دعوت توحید پچھلی کتابوں میں بھی موجود تھی، اس لیے کوئی انہونی بات تو ہے نہیں۔ اس قرآن میں آخرت کا تذکرہ ہے نا، تو آخرت کا تذکرہ تو پچھلی کتابوں میں بھی موجود تھا۔ اس قرآن میں نبیوں پر ایمان لانے کی بات ہے تو نبیوں کا تذکرہ تو پچھلی کتابوں میں بھی موجود تھا۔ اس قرآن میں فرشتوں کی بات ہے تو فرشتوں کا تذکرہ تو پہلے بھی موجود تھا۔ اس قرآن میں قیامت کے حوالے سے ہولناکیوں کا تذکرہ ہے تو وہ پہلے بھی، گویا اصول جو قرآن پاک نے بیان کیے ان میں سے بیشتر اصول وہ پچھلی کتابوں میں موجود تھے، لہذا یہ کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا، تمہیں چاہیے کہ تم مان لو۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ آیت کریمہ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ کے اس دوسرے معنی کے لحاظ سے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ اصول جو یہاں موجود ہیں پچھلی کتابوں میں بھی موجود تھے، اگر تمہیں یقین نہیں، اگر تمہیں معلوم نہیں تو اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان کے لیے یہ سند نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں؟ کس بات کو؟ کہ اس قرآن کے اصول پچھلی کتابوں میں موجود ہیں، یہ اس قرآن کی پیشن گوئی پچھلے کتابوں میں موجود ہے۔ تو جب پچھلی کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے یا اس کے اصول موجود ہیں، تمہیں معلوم نہیں، علماء بنی اسرائیل سے پوچھ لو، جب ان کو معلوم ہے وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سند ہے کہ یہ قرآن سچا ہے، یہ قرآن ہے۔ لیکن ایک بات سمجھیے گا، ایک فارسی کا مقولہ ہے آفتاب آمد دلیل آفتاب، جب سورج طلوع ہوتا ہے نا، جب سورج تو بتانا نہیں پڑتا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے، بتانا نہیں پڑتا کہ سورج ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سورج اپنے وجود پر خود دلیل ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن اپنے وجود پر خود دلیل ہے، قرآن کے الفاظ، قرآن کے کلمات، قرآن کی آیات خود قرآن کے منزل من اللہ ہونے پر دلیل ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں تو تم علماء بنی اسرائیل سے پوچھ لو۔ یاد رکھیے یہ کوئی ایسی بڑی دلیل نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صرف عام لوگوں کی ذہنی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو دلیل دی ہے، ورنہ قرآن پاک کو پڑھنے والا جان سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، مان سکتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان کے لیے یہ سند نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں؟ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اور اگر ہم اس کو کسی غیر اہل زبان پر اتارتے اور وہ اسے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو یہ اسے نہ مانتے۔ اسے کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض مشرکین یہ کہتے تھے کہ جی اگر اللہ نے کتاب اتارنی تھی تو کسی عبرانی زبان میں اتارتے، کسی اور زبان میں اتارتے، تاکہ ہمیں پتہ ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی طرف سے نہیں بنا رہے، کیونکہ یہ کلام عربی ہے، محمد عربی ہے، تو یہ کلام تو وہ خود بنا رہے ہیں، یہ کسی اور زبان میں نازل ہونا چاہیے تھا، یہ ان کو اوپر آتا، آ کر کے یہ اس کا پیغام سمجھتے، سمجھ کر ہمیں سمجھاتے، تو پھر ہم کہتے ہاں بھائی یہ واقعی یہ محمد کا کلام نہیں ہے، یہ کسی اور کا کلام ہے۔ اب تو یہ سیدھا سیدھا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر ہم ایسا کر بھی دیتے تب بھی یہاں پر ایمان ہے، پھر کیا کہتے؟ پھر کہتے جی دیکھیں آپ عربی ہیں، وہ زبان اجمی ہے، تو جب آپ کو اس اجمی زبان کے لیے منتخب کیا گیا تو ہمیں کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے اللہ پاک نے یہاں پر واضح طور پہ فرما دیا یہ نہ ماننے کے ان کے بہانے۔ ان آیات کریمہ سے ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، فقہی مسئلہ، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جس کے اندر عربی متن موجود ہے یہ تو قرآن ہے، یہ تو اگر قرآن مجید کا عربی متن نہ ہو، صرف ترجمہ ہو، جس مرضی مترجم کا ہو، یاد رکھیے وہ قرآن نہیں کہلائے گا۔ میری بات سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ قرآن مجید کا عربی متن، عربی موجود نہ ہو قرآن پاک میں، اس کا ترجمہ ہو کسی کتاب کے اندر لکھا ہوا، پورا کا پورا الحمد سے لے کر والناس تک پورا ترجمہ لکھا ہوا ہے ایک کتاب میں، وہ قرآن نہیں کہلائے گا۔ وہ قرآن ہے، قرآن کہلانے کے لیے لازم ہے کہ قرآن کا عربی متن موجود ہو۔ اگر عربی متن موجود نہیں، فارسی میں، اردو میں، انگلش میں یا کسی اور زبان میں اس کا ترجمہ ہے، صرف ترجمہ ہے، تو وہ قرآن نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب مسئلہ بھی سمجھیے۔
مسئلہ دوسرا یہ ہے کہ نماز کے اندر اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھتا ہے، کسی سورت کا ترجمہ پڑھتا ہے، سورت نہیں پڑھتا ترجمہ پڑھتا ہے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ یاد رکھیے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کی نماز کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتے ہی عربی متن کو ہے، قرآن کہتے ہی، اور نماز میں قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ نماز کے اندر جو تمہیں آسان لگے، جتنا آسان لگے، جتنا آسانی سے پڑھ سکو اتنا قرآن تم نماز میں پڑھو۔ یعنی گویا قرآن پڑھنے کا حکم ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ بات بھی سمجھ گئی؟ اب اگلی بات بھی سمجھ لیجیے، ایک اور مسئلہ بھی، اگر عربی متن موجود نہیں ہے، صرف ترجمہ ہے، تو اس ترجمے کو کوئی آدمی جنابت کی حالت میں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ کوئی عورت حائضہ ہو تو پڑھ سکتی ہے، کوئی آدمی بے وضو ہو تو اس کو پکڑ سکتا ہے، کوئی آدمی جنابت کی حالت میں ہو تو پکڑ سکتا ہے۔ یہ جواز کی صورتیں ہیں ساری۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کی حیثیت ایک عام دینی کتاب کی ہے، ایک عام دینی کتاب کی ہے۔ یاد رکھیے اگر اس کے اندر عربی متن موجود ہے، ایک آیت بھی موجود ہے، تو پھر اس آیت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس آیت کو نہیں پڑھ سکتا، اس آیت پر انگلی نہیں لگا سکتا، حائضہ عورت نہیں لگا سکتی، جنبی آدمی اس پر ہاتھ نہیں لگا سکتا، جنبی آدمی حائضہ عورت اس کو پڑھ نہیں سکتی، یہ ساری چیزیں۔ لیکن کب؟ جب عربی متن ہو۔ اگر عربی متن نہیں ہے سرے سے تو پھر اس کو ہاتھ بھی لگایا جا سکتا ہے، اس کو پڑھا بھی، اس ترجمے کو پڑھا بھی جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ اگر عربی زبان کے غیر زبان پر، اگر ہم غیر زبان میں اس کو نازل فرماتے تو آپ کو پڑھ کر وہ سناتا، یعنی آپ ان کو پڑھ کر سناتے تو یہ لوگ کبھی نہ مانتے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ۔ اسی طرح ہم نے انکار کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیا ہے۔ کیا معنی؟ یہ آیت کریمہ اتمام حجت ہے اس بات کی کہ لوگوں کو جو عذاب ہونا ہے، ان کافروں کو، وہ ان کے اپنے انکار کی وجہ سے ہونا ہے، ان کے اپنے۔ فرمایا كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، یہ ان کے انکار کی وجہ سے ان کو سزا ملنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي، مجرموں کے دل میں اس کو ہم نے کیا کر دیا ہے؟ پیوست کر دیا ہے۔ کس کو؟ انکار کو۔ یعنی یہ جو انکار ہے یہ مجرمین کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ تو اب مجرمین کے دلوں میں جو اللہ نے انکار ڈالا وہ اپنی طاقت اور قوت کی محض بنیاد پر نہیں بلکہ ان کے جرم کی وجہ سے ڈالا، ان کے جرم کی وجہ سے۔ ایک آدمی کسی جگہ پر ملازمت کے لیے جاتا ہے، معاہدہ طے ہو جاتا ہے، سیلری وغیرہ، مدت ملازمت، ہاں جی، یعنی جو میعاد ملازمت ہے کہ کب سے کب تک ڈیوٹی ہے، اور یہ سارے اس کی ڈیوٹی کے اس کے فرائض اس کو بتا دیے جاتے ہیں۔ اب یہ آدمی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، معاہدہ ہو گیا لیکن ذمہ داری پوری نہیں کرتا، معاہدہ ہو گیا کام نہیں کرتا، معاہدہ ہو گیا کام چوری کرتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر وارننگ دی گئی 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، نہ وارننگ کے نتیجے میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اس کے، اگر مالک اس کو نکالتا ہے تو کیا مالک ظلم کرے گا؟ مالک کیوں نکال رہا ہے؟ اس کے جرم کی وجہ سے۔ اب مالک کہتا ہے ہم نے نکالا، مالک کیا کہتا ہے؟ ہم نے نکالا۔ تو ہم نے نکالا یہ محض اپنی طاقت کی وجہ سے نہیں نکالا، محض اپنے مالک ہونے کی وجہ سے نہیں نکالا، محض فیکٹری کے کاروبار کے سربراہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی غلطیوں کی وجہ سے نکالا۔ تو اصل جرم تو اسی کا ہے۔ اس جرم کی جب انتہا ہو گئی تو پھر بطور سزا انہوں نے سزا دی، اور اس سزا کو اپنی طرف منسوخ کیا کہ ہم نے سزا دی ہے۔ ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے جرم نے اس کو کام سے نکلوا دیا، مجرمین کے جرم نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، جیسا کہ دوسری جگہ پر یہ آیا بھی ہے، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہم ظلم نہیں کرتے، لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ فرمایا یہ لوگ جن کے دلوں میں ہم نے انکار کو داخل کر دیا ہے ان کے جرموں کی وجہ سے، فرمایا وہ جب تک درد دینے والا عذاب نہیں دیکھ لیتے اس کو مانیں گے نہیں۔ کیا مانا؟ یہ جو دعوت توحید ہے اس کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کہ عذاب نہیں آ جاتا۔
اب سوال یہ ہے کہ کیا عذاب آ جانے کے بعد ان کا ماننا قابل قبول ہے؟ تو جواب دے دیا فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، اللہ تعالیٰ نے سوائے قوم یونس کے باقی کسی کو بھی عذاب دکھ جانے کے بعد ایمان اس کا قبول نہیں کیا۔ حتیٰ کہ فرعون جب عذاب کی شکل دیکھتا ہے، سمندر کی طغیانی کو دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، لیکن اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں کیا گیا۔ کیا کہا گیا؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان تھا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یہ بات سمجھائی ہے کہ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، اس حقیقی عذاب کو جب تک دیکھ نہیں لیں گے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور وہ حقیقی عذاب کون سا ہے؟ آخرت، قیامت کے اندر جو جہنم کا عذاب، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ جہنم کے کنارے پر لے جائے گئے ہیں، کھڑے کر دیے گئے ہیں، تو اس وقت کہیں گے کہ پروردگار فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہمیں دنیا میں لوٹا دے، ہم اچھے عمل کریں گے، ہم یقین لے آئیں، ہمیں یقین ہو چکا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اب تمہارا ایمان قابل قبول، فذوقوا بما نسیتم، دنیا میں جو تم نے ہماری دعوت کو جھٹلایا، اب اس جھٹلانے کا مزہ اب چکھو، بس چکھتے رہو۔ دیکھیے جی، لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم فیأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، اور ان پر ناگہاں آواقع ہوگا اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ اگر اس سے مراد دنیاوی عذاب ہو تو پھر یہ آیت کریمہ دنیاوی عذاب کے حوالے سے اس طرح ہے کہ جس عذاب کو یہ مانگ رہے ہیں، کہتے تھے نا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ پتھر برسنے کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب تک وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک کہ محبوب تمہارے درمیان موجود ہیں تو تم پر عذاب آئے گا نہیں۔ جس دن محبوب تمہارے درمیان سے نکل گئے بس تم پر عذاب آ جائے گا۔ اللہ نے عذاب بھیجا، تو عذاب کیا تھا؟ بدر کے میدان میں ان کے بڑے بڑے 70 کفار کو واصل جہنم کروایا گیا، 70 کو گرفتار کروایا، یہ بہت بڑا عذاب تھا۔ جیتے جی اپنی آنکھوں سے عذاب کی شکل دیکھ رہے ہیں، اس لیے فرمایا اچانک تم پر عذاب آئے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آنے والی آیات کریمہ میں جو بات سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے حوالے سے بات سمجھا دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ محبوب آپ یہی دعوت، یہی نصیحت والا عمل اپنے اقربا کو کیجیے، اپنے جو قریب ترین رشتہ دار ہیں انہیں اسی نصیحت کی بات کیجیے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ جو اصلاح ہے، اصلاح کا آغاز انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اپنی ذات۔ جب انسان اپنی ذات کی اصلاح کرتا ہے تو پھر اس کے لیے دوسروں کی اصلاح کی فکر مندی آسان ہو جاتی ہے۔ اگر اپنی اصلاح نہیں کرتا تو دوسروں کے لیے اصلاح کی فکر کرنا یا سوچنا اس کے لیے بقدر مشکل ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو دوسروں کی اصلاح کے بجائے وہ فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اصلاح کا تعلق بنیادی طور پر ہر انسان کی اپنی ذات سے ہے، اور یہی بات قرآن پاک نے حکماً ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ اصلاح نفس قرآن اور حدیث اور دین مبین کا بنیادی تقاضا ہے۔ پھر اصلاح نفس کے بعد دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک امر بالمعروف اور دوسرا نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعلق، ان دونوں چیزوں کا تعلق من وجہن اپنی ذات سے ہے اور من وجہن دوسروں سے ہے۔ من وجہن اپنی ذات سے کیسے ہے کہ یہ کام کرنے کا مجھے آپ کو ہر مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، یہ تو ہماری ذمہ داری ہو گئی، یعنی ہر انسان کی اپنی ذمہ داری ہو گئی۔ تو من وجہن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری میری اپنی ہے، اور من وجہن یہ حکم جو ہے وہ دوسروں کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو آپ دوسروں کے حوالے سے فکر مند رہنے کا حکم دیا ہے کہ آپ دوسروں کو ان کی برائی کرتے ہوئے دیکھیں تو برائی سے روکیں۔
اگر وہ نیک اعمال نہیں کر رہے، اچھائی کی طرف نہیں آ رہے، تو ان کو اچھائی کی ترغیب دیں. اسی کا نام امر بالمعروف ہے، اسی کا نام نہی عن المنکر ہے. تو یہ دو چیزیں پھر اصلاح معاشرہ کا ذریعہ بنتی ہیں. اصلاح نفس کے بعد اصلاح معاشرہ، یہ بنیادی تقاضا ہے شریعت کا کہ اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور اپنے معاشرے کی اصلاح کا بھی ذریعہ بننا ہے. قرآن مجید نے یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ محبوب انذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے. ڈرانا کس معنی میں؟ یعنی اللہ کا خوف ان کے دل میں پیدا کیجیے، یعنی اللہ کی ایسی محبت بٹھا دیں کہ اس کی ناراضگی کا خوف انسان کے دل میں ہر وقت قائم و دائم رہے. یہی اللہ کا ڈر ہے، یہی اللہ کا. تو جب آپ اپنی جو قریب ترین برادری ہے یا رشتہ دار ہیں یا عزیز ہیں، آپ انہیں ڈراتے ہیں اور ان کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، تو یوں آپ کے لیے معاشرے کا اصلاح پذیر کرنا یا معاشرے کو اصلاح کی طرف لانا آسان ہو جاتا ہے. کہ آپ اپنے فیملی ممبران کو، آپ اپنے گھر کے لوگوں کو، آپ اپنے قریب ترین لوگوں کو جب آپ اپنے راستے پر آمادہ کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے دوسروں تک آواز پہنچانا آسان ہوتا ہے. اب آپ اگر اپنے گھر میں ہی آپ کی آواز نہیں سنی جاتی، اپنی برادری میں نہیں سنی جاتی، اپنے خاندان اور قوم میں بات نہیں سمجھی جاتی، تو آپ کی بات کو کوئی تیسرا آدمی کیسے سنے گا؟ وہ تو پہلی بات یہی کرے گا، بھائی آپ کی تو گھر میں نہیں سنی جاتی، آپ ہمیں سنانے آ رہے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید پر لبیک کہنے والے جو قریب ترین لوگ تھے، پہلے انہیں حلقہ بگوش اسلام کیا. دوستوں میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ، بالکل اپنے قریب ترین ممبران میں سے آپ کی اہلیہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، اور آپ کے گھر میں رہنے والے سیدنا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ غلامی کی زندگی سے نکل کر کے اب آزادی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن بہرحال وہ آپ کے گھر کے فرد تھے. پھر آپ کے گھر میں جس فرد کا زیادہ آنا جانا تھا اپنے رشتہ داروں میں سے، وہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. تو یہ آپ کے ارد گرد یہ جو 4 ستارے اللہ ذوالجلال نے اس چاند کے گرد نمودار فرمائے، ان 4 ستاروں کو ہم اسلام کی بنیاد کہتے ہیں. اسلام کی کیا کہتے ہیں؟ بنیاد. تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو اصلاح معاشرہ کی ایک پلاننگ تھی یا حکمت تھی، جو تدبر تھا، اس کا آغاز کیا ہے. اس کے لیے فرمایا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریب ترین لوگوں کو ڈرائیے. اگر یہ قریب ترین لوگ آپ کے راستے پر چل پڑے تو دوسروں کے لوگوں کے لیے آنا آسان ہو جائے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں میدان دعوت میں دیکھتے ہیں کہ حالت یہ ہے کہ کچھ لوگ تو آپ کے قریب آ گئے جو قریب ترین تھے، لیکن بہت سارے آپ کے رشتہ دار تھے جو آپ کے قریب نہیں آئے، بلکہ آپ کا ایک ایسا رشتہ، آپ کا ایک ایسا قریب ترین فرد جس نے آپ کی ولادت با سعادت پر خوشی کا اظہار کیا لیکن آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، تو قرآن نے اس کے لیے سخت ترین کلمات اور الفاظ استعمال کیے ہیں، اور ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں رب محمد کی قسم ایسے الفاظ فرعون کے لیے بھی نہیں ہیں، حامان کے لیے نہیں ہے، قارون کے لیے نہیں ہے. انہیں جو عذاب مل چکا سو مل چکا، آنے والے دنوں میں ان کو جو عذاب ملے گا سو ملے گا. لیکن عجیب الفاظ ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب. 5 سال کا معصوم بچہ توتلی زبان کے ساتھ پڑھتا ہے تو تب بھی اس کے الفاظ کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ابو لہب تو حضور کا سگا چچا ہے، رشتہ تیرا بہت قریب ترین ہے، خوشی تو نے بہت منائی تھی، لیکن دعوت توحید پر لبیک نہیں کہا تو تجھ پر اللہ کی لعنت برستی رہے. تبت یدا ابی لہب وتب یہ ایک محاورہ ہے، اور اس محاورے کا معنی کیا ہے؟ تجھ پر لعنت برستی رہے. تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے گا مطلب کیا ہے؟ تجھ پر لعنت برستی رہے. انذر عشیرتک الاقربین، ماننے والوں نے مانا، لیکن نہیں ماننے والے خواہ قریب ترین بھی تھے تو نہیں مانا، اور جب نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ محبوب آپ ان کا ساتھ دیجئے جو ماننے والے ہیں، جو نہیں ماننے والے چھوڑ دیجئے، جو نہیں ماننے والے ان کو دیکھیے. جی
فرمایا وما تنزلت به الشیاطین، اس آیت کا تعلق وہ شروع سے کیا میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے مشرکین کا ایک بہت بڑا اعتراض تھا کہ یہ قرآن آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے، آپ کاہن ہیں، اور کاہن کس کو کہتے ہیں؟ جو شیطان کی معاونت لیتا ہو، تو انہوں نے حضور کو کاہن کہا، قرآن کہتا ہے وما تنزلت به الشیاطین، اس قرآن کو لے کر نازل ہونے والے شیطان نہیں ہیں، یعنی معنی یہ کہ آپ کاہن نہیں ہیں، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، یہ کام نہ تو ان کو سزاوار ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ کون؟ شیاطین نہ تو اس کو لے کر آئے ہیں، نہ شیاطین اس کو لانے کے مجاز ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس یہ طاقت ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین آسمانوں تک جایا کرتے تھے، پہلے آسمان کے بہت قریب جایا کرتے تھے، پہلے آسمان سے اوپر بھی چلے جایا تھے، لیکن اب جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا اللہ نے فیصلہ فرمایا تو ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ فرما دیا کہ کوئی بھی جن، کوئی بھی شیطان اگر آسمان اول کے قریب آنے کی کوشش کرے، اس کے اوپر آگ کا شعلہ برسا دیا جائے، شہاب ثاقب اس کو کہتے ہیں، شہاب ثاقب اس پر مار دیا جائے۔ سورہ صافات میں اس کا واضح طور پہ تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ اب تو شیاطین کے پاس وہ طاقت اور قوت بھی نہیں، یعنی ان کو یہ توفیق ختم ہو گئی ان کے لیے۔ فرمایا انہم عن السمع لمعزولون، وہ آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیے گئے ہیں۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، تو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارنا ورنہ تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ انذر عشیرتک الاقربین، اب حضور علیہ السلام کو یہ بھی حکم ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر والی بات سنا دیجئے یا ڈر سنا دیجئے، اور میں نے یہ بات تفصیلاً عرض کر دی۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اب ان میں سے فرمایا جو مومن تمہارے پیروکار ہو گئے ہیں ان سے متواضعانہ پیش انداز اختیار کیجئے، معنی یہ کہ نرمی کا معاملہ کیجئے، ان کی طرف آپ جھکیے اور ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ کیجئے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیجئے جو اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے سوا غیر کو نہیں پکارتے۔ بس میں یہاں پر بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے، اور جو آپ کے ماننے والے آپ ان کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آئیے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم راہ حق کی طرف نہیں آتے اور برائی پہ قائم رہتے ہو تو میرا کام تھا دعوت دینا، میں نے دعوت دے دی، اب بھی اگر تم نہیں مانتے تو پھر تمہارا راستہ جدا ہے، میرا راستہ جدا ہے۔ اسی کو قرآن پاک نے سورہ کافرون میں کہا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا راستہ، میرے لیے میرا راستہ۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور غالب اور مہربان پر آپ بھروسہ کیجئے۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جو آپ کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اس وقت دیکھتا ہے۔ کیا معنی؟ اس سے اشارہ ہے آپ کے تہجد کی نماز کی طرف کہ محبوب جب آپ رات کو قیام کرتے ہیں نا، آپ کو اللہ اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تو سب کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ تسلی ہے کہ جب آپ رات کو کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کتنا گڑ گڑاتے ہیں، آپ اپنی امت کے لیے کتنا روتے ہیں، آپ نہ ماننے والوں کے حوالے سے کتنا فکر مند رہتے ہیں۔ تو محبوب آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے، آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی، آپ کی محنت کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اور یہ جو رات کو کھڑے ہو کر کے آپ اللہ کے سامنے آوازاری کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نوٹ کر لیا اور اس کی بنیاد پہ آپ کے درجات کو مزید بلند سے بلند تر کرتا جا رہا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور نمازیوں میں آپ کے پھرنے کو بھی اللہ نے دیکھ لیا ہے، یا آپ اللہ دیکھتے ہیں۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر کامل تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی انفرادی عبادت کو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے اجتماعی عمل کو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نیک لوگوں میں جو نماز کے پابند لوگ ہیں ان میں آپ جو چل پھر کر رہے ہیں، ان میں آپ چل پھر کر ان کو جو دین سکھا رہے ہیں، ان کو جو سمجھا رہے ہیں، ان کو جو دین کی نصیحت کر رہے ہیں، اس عمل کو بھی اللہ گویا آپ کی دعوت کو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے عمل کو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں۔ انہو هو السمیع العلیم، وہ رات کی تنہائی میں آپ کی آہوزاری کو سننے والا ہے اور دن کے اجالے میں آپ کے عمل اور کردار کو جاننے والا ہے۔ وہ سمیع العلیم۔
هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ اب یہ اگلی بات ہے، وہ کیا بات ہے؟ پہلے بات عرض کی تھی کہ آپ کاہن نہیں ہیں. کاہن جو لوگ ہوتے ہیں وہ شیطان سے مدد لیتے ہیں. قرآن چونکہ کاہن کی کتاب نہیں ہے، کاہن کا کلام نہیں ہے، نہ ہی اس سے کسی کاہن نے بیان کیا ہے. اب کاہن کے پاس شیطان آتے ہیں، تو شیطان آتے بنیادی طور پر کس قسم کے لوگوں کے پاس ہیں؟ کاہن کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، محبوب یہ لوگ آپ کو کاہن کہتے ہیں، آپ تو کاہن نہیں ہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کاہن جو ہے وہ شیاطین کس پر اترتے ہیں. تنزل علی کل افاک اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون. یہ بڑے پیارے جملے. فرمایا کہ ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں جو سنی ہوئی بات لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. مانا گیا ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے پہنچا دی، اور جھوٹ بولنے والے لانتی کذاب وہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس شیاطین آتے ہیں. اور آپ تو آپ کی صداقت کی گواہی تو یہ کافر بھی دیتے ہیں، آپ کی سچائی کی گواہی تو کافر بھی دیتے ہیں. تو اس لیے آپ کے پاس شیطان کیسے آ سکتا ہے؟ شیطان تو آتے ہیں جھوٹوں کے پاس، اور آپ جھوٹے ہیں ہی نہیں. شیطان آتے ہیں ان کے پاس جو ہر سنی سنائی بات آگے کرتے ہیں، اور آپ تو ایسے ہیں نہیں. آپ کے مزاج میں، آپ کی فطرت میں، آپ کی نیچر میں، اور شیاطین جن کے پاس آتے ہیں ان کی مزاج اور فطرت میں زمین آسمان. وہ گندے ہوتے ہیں، پلید ہوتے ہیں، نجس ہوتے ہیں، کذاب ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں. اور آپ تو جس سمت چلتے ہیں خوشبو مہکتی ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس راستے سے محمد گزرے. بن دیکھے لوگ بتا دیتے ہیں کہ یہاں سے گزرے. جس درخت کے قریب سے جاتے ہیں تو اس درخت سے خوشبو اور مہک جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو جاتی ہے. جبکہ شیاطین جن کے پاس آتے ہیں وہ گندے ہوتے ہیں. اسی لیے آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ جنات سے کام لیتے ہیں، یعنی گندے نجس قسم کے جنات سے، شیاطین سے کام لیتے ہیں، جادو وغیرہ کرتے ہیں، وہ لوگ پلید ہوتے ہیں، نجس ہوتے ہیں. جتنا کوئی آدمی زیادہ نجس ہوگا شیطان اتنا ہی اس کے زیادہ قریب آئے گا. جتنا کوئی آدمی زیادہ پاکیزہ ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، خوشبو لگانے والا ہوگا، شیطان اتنا ہی دور ہوگا. یاد رکھیے شیطان خوشبو سے بھاگتا ہے اور نجاست کے قریب جاتا ہے. اسی لیے آپ علیہ السلام کا معمول مبارک تھا، آپ کثرت سے خوشبو استعمال کیا کرتے تھے. بلکہ خود فرمایا بھی کہ خوشبو ایک ایسا تحفہ ہے جو کوئی دے تو اسے قبول کرو، انکار نہ کرو. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. اچھا دوسری بات مشرکین نے کیا کہی؟ پہلی بات تو یہ کہی کہ آپ کا کاہن ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، کہ کاہن تو وہ ہوتے ہیں جو شیاطین سے مدد لیتے ہیں، اور شیطان آتے ہیں ان کے پاس ہے جو جھوٹے ہوتے ہیں، کذاب ہوتے ہیں، لا یعنی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں. آپ ایسے نہیں، لہذا یہ آپ کاہن نہیں. دوسری بات یہ کہ شیاطین اپنا مشرکین حضور علیہ السلام کے متعلق یہ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں. اللہ پاک نے اس کا بھی جواب دے دیا، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ تو گمراہ نہیں ہیں، آپ تو گمراہ. اس کا ایک معنی تو یہ، ایک معنی یہ کہ شاعروں کی پیروی کون کرتے ہیں؟ گمراہ. اب گمراہ آدمی شعراء کی پیروی کرے گا، اور آپ تو گمراہ ہیں نہیں. دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا کہ شاعر جو ہوتے ہیں وہ گمراہی کے راستوں پہ چلتے ہیں، خود شاعر گمراہی کے راستوں پہ چلتے ہیں. یاد رکھیے دونوں صورتوں میں اس سے مراد کون سے شعراء ہیں؟ کہ سارے شعراء شامل اس کے اندر مراد ہیں؟ نہیں. یہ ذہن میں نشین فرما لیجئے کہ ہر طبقے میں اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں. شعراء کی اکثریت اس زمن میں آتی ہے، شعراء کی اکثریت اسی زمن میں آتی ہے، کیونکہ شاعر کہتے کس کو ہیں؟ شاعر اس کو کہتے ہیں جو اپنے تخیلات کو اپنی فکر کو الفاظ کا جامع پہنا کر پیش کرے، اس کو شاعر کہتے ہیں. تخیل اس کو ہوتا ہے. مثال کے طور پر موجودہ دور میں جو اردو شاعر ہیں، شعراء ہیں، یا پرانے زمانے کے جو فارسی اور عربی وغیرہ کے شعراء ہیں، اگر ان شعراء کی زبان کے مطابق ذیشان بھائی
ان شعراء کی زبان کے مطابق کسی اور کا نقشہ بنایا جائے تو یقین کرے کہ اتنی بیہودہ قسم کی بن جائے وہ کہ اس کو دیکھنا بھی شاید انسان گوارا نہ کرے۔ یہ بعض اوقات اس کی گردن کا جو تخیل پیش کرتے ہیں نا، وہ جیسے شتر مرغ کی گردن نہیں ہوتی اس طرح کی گردن، اس کی چال چلن عجیب و غریب قسم کی، اس کے ظاہری شکل و صورت عجیب و غریب قسم کی، اس کی آنکھیں، اس کی پلکیں، اس کے گیسوئے دراز اور اس کے بدن کیسا کیسا عجیب و غریب قسم کا تصور یہ پیش کرتے ہیں۔ اگر انہی کے تصور کے مطابق کسی عورت کی تصویر بنائی جائے تو یقین کرے کہ وہ عورت انسانہ نہ کہلائے۔ اسی لیے کہا کہ وہ شعراء یتبعہم الغاوون۔ اسی کائنات میں ایسے بھی شعراء گزرے بھی ہیں، موجود بھی ہوں گے اور آئندہ بھی آئیں گے کہ جن کی فکر، جن کا تخیل بہت عالمانہ تھا، اور ان کی فکر اور ان کا جو تخیل ہے وہ بالکل شرعی انداز فکر تھا۔ اس لیے وہ لوگ اس آیت کریمہ کا مصداق نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شاعر ہے، اسلام کے بہت بڑے شاعر ہیں، بلکہ شاعر رسول ان کو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے شاعر، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے مدح میں کلمات اور الفاظ اور اشعار کہنے والے وہ عظیم شاعر کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین اور یہود جو شعراء تھے ان شعراء کے مقابلے میں، ان کے اشعار کے مقابلے میں، جو اشعار وہ حضور کی حجف میں بیان کرتے تھے ان کے مقابلے میں حضرت حسان سے فرمایا کرتے تھے حسان میرے ممبر پر چڑھ جاؤ اور اس شاعر کے اس شعر کا جواب دو۔ ظاہر ہے وہ شاعر جن کو حضور ممبر پر چڑھا رہے ہیں وہ شعراء یتبعہم الغاوون کا مصداق تو نہیں ہے، وہ تو گمراہی کی پیروی نہیں کر رہے، یا ان کی پیروی کرنے والے گمراہ تو نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود اصلاح فکر کے خود مالک تھے، یعنی ان کی فکر صالح تھی، ان کا تخیل پاک تھا، اس لیے یہ لوگ ان کے اشعار بھی پاکیزہ ہوں گے۔ زمانہ نبوت میں اور زمانہ نبوت کے بعد بہت سارے لوگ ایسے آئے ہیں کہ جو اپنے زمانے کے بڑے اچھے عمدہ شاعر تھے، اور ان شعراء نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ مثلا قریب ترین زمانے میں آپ دیکھ لیجیے علامہ محمد اقبال کو دیکھ لیں، بہت بڑی ہستی، بہت بڑا نام، اللہ تعالیٰ نے بہت کام لیا ان سے، ان کے فکر سے، ان کے کلام سے۔ ہاں جی، ان کو مفکر اسلام کہا جائے، ان کو حکیم الامت کہا جائے تو بےجا نہیں ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ وہ شعراء یتبعہم الغاوون کا مصداق وہ لوگ ہیں کہ جو عشق مجازی کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، برے تخیلات۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، محبوب کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے رہتے ہیں؟ ہاں جی، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ کہتے وہ ہیں جو وہ کرتے نہیں، یعنی وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو وہ خود کرتے نہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا۔ پہلے جملے سے اب حسان ابن ثابت، علامہ اقبال وغیرہ جو حضرات تھے، ہاں جی، ان حضرات کو نکال دیا گیا۔ فارسی زبان کے بڑے بڑے شعراء تھے جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہیں، ان سب کو نکال دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، تو اس جملے سے نیک شعراء کو نکالا گیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہے اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لیا، یعنی مکہ مکرمہ کی زندگی میں ان پر ظلم ہوتا رہا، مدینہ میں آئے تو انتقام لیا، یعنی جہاد کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، فرمایا اور ظالم ان قریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔